اب رہا سوال کہ شیعہ کڑی کیوں پہنتے ہیں۔ اہل بیت کی اسیری کی یاد میں ہاتھ یا پاؤں میں کڑا پہننا آج کل کے مقصرین اسے غیر مسلم رسومات میں سے قرار دیتے ہیں۔ شیعہ نے مولا علی معصومین علیہ السلام کے تمام مصائب کو یاد رکھتے ہیں اور کڑا پہنتے ہیں تو جنتی ہونے کی علامت ہے۔ القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الانسان آیت نمبر 21 اور ایک نیا اعتراض اٹھایا جاتا ہے جو کہ پہلے مخصوص فرقے کے لوگ ہم اہل تشیع اثنا عشریہ سے کرتے تھے کہ تم لوگ ہاتھوں میں یا پیروں میں کڑی کیوں پہنتے ہو؟ کسی روایت میں کسی معصوم سے ثابت ہے کہ انہوں نے کڑی پہنی؟ اگر یہ کہو کہ یہ مولا امام سجاد علیہ السلام کی سنت ہے تو ان کو تو زبردستی پہنائی گئی تھی، پھر تو یہ لشکر یزید ملعون کی سنت ہوئی۔ جبکہ سکھ اور ہندو بھی اسے پہنتے ہیں تو یہ تو ہندوانہ رسم ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ یقیناً یہ سوال میرے اکثر پڑھنے والے عزاداروں سے کیا ہوگا اور اکثر لوگ کے پاس اس کے جواب دو ہی ہوتے ہیں، ایک منت کی ہے اور دوسری سنت امام سجاد علیہ السلام۔ تو آئیے آج آپ یہ جانیے کہ ہم شیعہ کڑی کیوں پہنتے ہیں۔ عرب میں غلام کی پہچان کیا تھی؟ عرب میں غلام کی پہچان کیا تھی؟ کیا اس کے ماتھے پر کندہ کروایا جاتا تھا کہ یہ غلام ہے، یا کوئی اور مخصوص لباس پہنایا جاتا تھا؟ وہ آپ کو بتائیں گے کہ عرب میں رواج یہ تھا کہ جب کسی کو غلام بنانا ہوتا تو اس کے ہاتھ یا پیر یا گردن میں کڑی ڈال دی جاتی تھی کہ جس کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ آزاد نہیں غلام ہے۔ تو ہم شیعہ علی جو یہ کڑی پہنتے ہیں یہ در حقیقت غلامی کی ہے، یہ در حقیقت غلامی کی کڑی ہے۔ یہ ہمیں احساس دلواتی ہے کہ ہم اپنے مولا علیہ السلام کے غلام ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے تم لوگوں کی طرح کسی ملا کی غلامی نہیں کی ہے، کسی ملا کی غلامی نہیں، یہ ہمارے امام کی غلامی کی نشانی ہے۔ کیونکہ غلام اور نوکر میں فرق ہی ہے کہ نوکر جب چاہے نوکری چھوڑ سکتا ہے، لیکن غلام کو جب تک مالک آزاد نہ کرے وہ کسی اور کی غلامی میں جا ہی نہیں سکتا۔ رہی بات سکھوں کی، تو کسی سکھ عالم سے پوچھنا کہ یہ کڑی کیوں پہنتے ہو، وہ بتائے گا بابا گرو نانک پہنتے تھے۔ پھر پوچھنا کہ وہ کیوں پہنتے تھے تو وہ بتائے گا کہ بابا گرو نانک سے پہلے جتنے بھی بچے اس کے والدین کے گھر پیدا ہوئے وہ مر گئے۔ وہ یاد رکھیے گا، یہ ایک درویش نے انہیں کہا کہ اب جو بچہ پیدا ہو اسے امام حسین علیہ السلام کا غلام بنا دینا 5 سال کے لیے۔ اس کے والدین نے مولا حسین علیہ السلام کے نام کی کڑی گرو نانک کو پہنا دی تو وہ بچ گیا، اور جب بڑا ہوا تو یہی سوچ کہ آخر حسین علیہ السلام کون ہے جن کی غلامی کی کڑی نے اسے موت سے بچا لیا۔ گرو نانک کو مکہ و مدینہ و کربلا لے گئے، اسی لیے تو گرو نانک نے کہا جگت گرو حسین دوجا نہ ہور کو، جگت گرو حسین دوجا نہ ہور کوئی، ایسی مرنی مر گیا نام لیو جگ رو، اب آیا سمجھ میں۔ یہ کڑی سکھوں کی روایت نہیں ہے بلکہ دراصل حسین علیہ السلام کی غلامی ہے۔ اور یاد رکھیے گا دوستو، اگر آپ نے یہ کڑی کسی اور نیت سے پہنی ہے تو اسے اتار دیں، پھر دوبارہ اس نیت سے پہنے کہ آج سے میں حسین علیہ السلام کا غلام ہوں، اس نیت سے پہنے۔ اور یہ تو سب قرآن کے قاری جانتے ہی ہیں کہ جنتیوں کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے۔ یہ قاری قرآن سب لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ بتاتے نہیں ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، کسی حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ انسان آیت نمبر 21 یا سورہ دہر آیت نمبر 21، ایک ہی سورہ کے 2 نام ہیں، سورہ دہر، سورہ انسان۔ تو پھر اب فخر کیجئے گا اس کڑی پر، کیونکہ آپ کے ہاتھ
یا پیر میں غلامی حسین علیہ السلام کی کڑی ہے۔ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ زنجیر کہاں لگی، 12واں پارہ سورہ یوسف پڑھو، فرمایا گیا کہ جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو محبت میں آ کر چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اگر محبت یوسف میں چھریاں چل جائیں تو جائز ہو جاتا ہے، اگر محبت حسین میں زنجیر چل جائے تو بدعت کیوں کہا جاتا ہے؟ لیکن لوگ کہتے ہیں وہ تو کافر عورتیں تھیں، ان کا فعل ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ چلو مان لیتے ہیں، لیکن خدا فرماتا ہے کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی جزا جہنم ہے۔ تو بتاؤ، جب امام حضرت ابراہیم کو پتہ تھا کہ کسی کو قتل کرنا حرام ہے تو اس نے نبی ہو کر اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری کیوں رکھی؟ زنجیر زنی کی بات کرتے ہیں آپ، کیوں چھری رکھی؟ چھری خون بہانے کے لیے؟ اور محبت میں یہ میری طرف سے یاد رکھیے گا، نوٹ کیجیے گا، محبت کی آخری تقاضا ہے کہ عاشق معشوق کے لیے اپنا خون بھی بہا دے، اپنے جان کی پرواہ نہ کرے، اور جب بھی خون بہنا شروع ہو جاتا ہے تو جان جانے کے 100% اندیشہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ تو محبت کی بات تھی تو پھر تمہیں پتہ نہ چل گیا کہ شریعت کی رسمیں اور ہوتی ہیں اور محبت کے تقاضے اور؟ یاد رکھیے گا، شریعت کی رسمیں اور ہوتی ہیں اور محبت کے تقاضے اور ہوتے ہیں، یہ محبت میں کیا جاتا ہے۔ وسلام، یا علی مدد۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے والدین کا، اپنے وطن پاکستان کا، اپنے دین اسلام کا۔ السلام، یا علی مدد۔ اللہ نگہدار، اللہ نگہبان، اللہ کے حوالے۔